بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه لائق ست تکریم واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو مالک ارض و سما ہے، جس کے فیصلوں پہ نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے اور نہ کوئی نظر ثانی۔ وہ جس چیز کو چاہے عظمت عطا کر دے، جس جگہ کو چاہے شرف بخشے، جس زمانے کو چاہے برکت دے دے، اور اسی کا فیصلہ ہے کہ وہ جس شخصیت کو چاہے رفعت و بلندی کا تاج اس کے سر پہ پہنا دے۔ عزیزو، زمین کے تمام خطوں میں سے اللہ نے بیت اللہ کو منتخب فرمایا اور محمد مصطفیٰ کی زبان سے یہ اعلان کروایا، صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ۔ ابن ماجہ کی 1406 نمبر یہ روایت کہ بیت اللہ میں پڑھی گئی ایک نماز 1,00,000 نماز کا برابر ہے۔ 56 سال 6 ماہ کوئی شخص نماز ادا کرتا رہے اور بیت اللہ میں ایک نماز ادا کرنے والا اس 56 سال 6 ماہ نماز ادا کرنے والے کے اجر کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بیت اللہ کی کوئی اپنی ذاتی طاقت ہے؟ وہ بڑا خوبصورت ہے، وہاں کا موسم بڑا اچھا ہے؟ سبب یہ نہیں ہے، سبب یہ ہے کہ اس کا انتخاب اللہ نے کیا، اسے چن لیا۔ اسی لیے فرمایا وہاں پہ پڑھی گئی ایک نماز 1,00,000 نماز سے بھی افضل ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح دن اسی کے، راتیں اسی کی، راتوں میں سے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
لیلۃ القدر کی ایک رات 83 سال 4 ماہ کوئی شخص مسلسل عبادت ہی کرتا رہے، روزے رکھے، نوافل ادا کرے، قرآن کی تلاوتیں کرے، لیکن ایک وہ شخص جسے لیلۃ القدر کی گھڑیاں اور پھر اس میں عبادت کی توفیق مل جائے، یہ 83 سال 4 ماہ عبادت کر کے بھی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فیصلہ اسی کا ہے۔ قیامت کے دن لگنے والا ترازو ایسا عظیم ترازو ہے جس میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، بلکہ انسانوں کو بھی تولا جائے گا۔ حدیث کہتی ہے لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفہ، لوگوں ساتوں کے ساتوں آسمان، ساتوں کی ساتوں زمینیں 14 کے 14 طبق اس ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو وہ پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 223 نمبر یہ روایت، الحمدللہ تملأ المیزان، جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زبان سے ایک مرتبہ الحمدللہ ادا کر دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ترازو کے دونوں پلڑوں کو اللہ لپا بھر کے نیکیوں کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ یہ اسی کا فیصلہ ہے۔ وہ چاہے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں کی تعداد میں فرشتے موجود ہیں۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لیکن اللہ نے ان لاکھوں کروڑوں اور اربوں کھربوں کی تعداد میں جو فرشتے، اس میں سے استفاء و اجتباء کیا، اور اللہ نے جسے وحی کا امی بنایا، فرشتوں کا سردار بنایا، تو سید الملائکہ ٹھہرے جناب جبریل علیہ السلام۔ اور بات یہیں تک نہیں، کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کا ہوتا ہے، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور جس کے مقام کو اللہ نے سب سے زیادہ بلند کیا ہے وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بات یہیں تک نہیں، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی رفاقت اور آپ کی صحبت کی باری آئی، لاکھوں لوگ اس وقت موجود تھے، ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی۔ صحابہ کی جماعت وہ منتخب جماعت تھی جسے اللہ نے اپنی محبوب کی رفاقت کے لیے چن لیا۔ یہ استفاء و اجتباء اللہ کا ہے۔ مسند احمد کی 3600 نمبر یہ روایت، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ نے ساری انسانیت کے دلوں میں دیکھا۔ اللہ تو وہ ہے جو انسانوں کے رازوں کو جاننے والا، دل میں پیدا ہونے والے خیالات، آنے والے وسوسے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، لیکن ساری انسانیت کے دلوں کو رب نے دیکھا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات میں سب سے ستھرا اور پاکیزہ دل پایا تو محمد مصطفیٰ کا پایا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل کے بعد اللہ نے پھر دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، آمینہ کے لال کے دل کے بعد کائنات میں سب سے ستھرے، پاکیزہ، شفاف اور اجلے دل اگر پائے صحابہ کرام کے پائے۔ وجعلہم اللہ وزراء نبی، اللہ نے پھر ان صحابہ کو محمد الرسول اللہ کا ساتھی بنا دیا۔ میرے عزیزو، یہ استفاء و اجتباء اللہ کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کے پھر کیا کہنے۔ صحیح مسلم کی 2829 نمبر یہ روایت بتلاتی ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، لوگوں میرے صحابی کا خرچ کیا ہوا ایک مد، اللہ کی راہ میں کوئی جو، کوئی آٹا، کوئی پنیر، کوئی صحابی اللہ کے راستے میں ایک مد، ایک ہاتھ، آدھا مد اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کر دے، تم احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر کے بھی ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ دنیا جہاں کی ساری دولت اللہ کے راستے میں لٹا کر بھی تم صحابی کا خرچ کیا ہوا ایک مد اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ سبب کیا ہے؟ لَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرًا، فرمایا صحابی کا چند لمحوں کے لیے محمد مصطفیٰ کی رفاقت میں کھڑے ہو جانا، آپ کا ساتھ مل جانا، کائنات کے لوگوں تمہاری ساری زندگی کی نیکیوں سے افضل یہ عمل ہے، بہتر یہ عمل ہے کہ کوئی صحابی اللہ کے رسول کے ساتھ چند لمحے گزار گیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ صحابہ محنت بڑی کرتے تھے، عبادت بڑی کرتے تھے، وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کا استفاء کیا۔
اللہ نے ان کو چنا اور محمد مصطفیٰ کا رفیق بنایا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے محمد مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، دین کا پہلا محافظ، قرآن کا امین، اور امت مسلمہ کے لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جن کے ایمان کو معیار ایمان بنایا۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے چنا، محمد الرسول اللہ نے سراہا، قرآن نے اپنایا۔ میرے عزیز امت مسلمان نے انہیں اپنا امام مانا۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن سے رب راضی ہوئے، قرآن جن کی تعریف کرے، محمد مصطفیٰ جن کی عظمت بیان کریں، کائنات کی کوئی زبان ان کی شان کو کم نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی دل ان کی محبت کے بغیر کامل ایمان کا لطف پا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے والا اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ عزیز و صحابی کہتے کسے ہیں؟ تین باتیں یاد رکھنی ہیں۔ من لقی النبی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے آمنہ کے لال سے ملاقات اور آپ کی رفاقت نصیب ہوئی ہو۔ دوسری شرط اسلام کی حالت میں ہوئی ہو۔ تیسری شرط موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ من لقی النبی، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آمنہ کی لال کی رفاقت نصیب ہوئی ہو۔ اور کسی انسان کو کسی اچھے انسان کی صحبت کا مل جانا یہ اتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، انسانیت کے امام جناب ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور رب سے دعا کیا کر رہے ہیں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے صالحین سے ملا دے، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری کمپنی، میرا تعلق بنے تو نیک لوگوں سے بنے۔ وجہ کیا ہے؟ بڑے ایسے نوجوان جو بری صحبت کی وجہ سے اپنے کردار کو گدلا کر بیٹھتے ہیں، رب سے دعائیں کیا کر، اللہ مجھے ساتھی دے، ایمان والے، حیا والے، دیندار، صالح انسان۔ اللہ میری کمپنی، میرا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں سے ہو جو تیرے دین سے محبتیں کرنے والے ہیں۔ اور پھر قربان جاؤں ان ہستیوں پہ جنہیں ساتھ ملا تو نیک کا نہیں، کائنات میں سب سے نیک انسان کا، اچھے کا نہیں، کائنات میں سب سے اچھے انسان کا۔ اس لیے میرے عزیز آج سے ہی ان مجلسوں کو چھوڑ دے جن مجلسوں میں بیٹھے تو تجھے زنا آسان لگے، جن مجلسوں میں بیٹھے تو تجھے گناہ پہ ابھارا جائے اور گناہ پہ دلیری دی جائے۔ آج سے ان مجلسوں کو چھوڑ دو جہاں پہ بیٹھو تو گالی گناہ نہ لگے، نیک مجلس کو اختیار کر۔ صحابی کی پہلی شرط یہ ہے من لقی النبی، جس کی محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہو۔ دوسری شرط مؤمنن، ملاقات ہوئی ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، ایمان نہیں تو محمد مصطفیٰ کی ملاقات بھی کسی کام کی نہیں رہ جاتی۔ ابو لہب اللہ کے رسول کے چچے ہیں، دن رات ملاقاتیں ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایمان نہیں تھا، کفر کی حالت میں مرا۔ اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب رسول اللہ کے محافظ و مددگار، آپ کا ساتھ دینے والے، اللہ کے رسول کہتے رہے یا عمی لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھ لو، نہ پڑھ سکا، کفر کی حالت میں مرا۔ شرط یہ ہے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی تو یہ ملاقات فائدہ دے گی، ایمان نہیں اللہ کے رسول سے ملاقات بھی فائدہ نہ دے گی۔ معاشرے کا بڑا المیہ یہ ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو نیک لوگوں سے، دیندار سے، صالحین سے، پیروں فقیروں سے تعلق بناتے ہیں اور پھر یہ نظریہ بنا لیتے ہیں قیامت کے دن نجات کے لیے یہ تعلق کافی ہے، سال میں کئی مرتبہ ان کے آستانوں مزاروں پہ جائیں گے، پیر صاحب کے ہاتھ چومیں گے، مزار کو صاف ستھرا کریں گے، نظر و نیاز کریں گے، لیکن نماز کا پتہ نہیں، قرآن سے دور اور دین سے غافل، ذکر و اذکار سے غافل لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ اگر ایمان نہ ہوا تو یہ ملاقاتیں، یہ تعلق کسی کام کے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کس پیر کی بیعت کی تھی، کس کا مرید بنا تھا، یہ پوچھا جائے گا محمد مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کیا کہ نہ کیا، صحابہ کے منہج کو اپنایا کہ نہ اپنایا۔ یہ بہانے نہیں چلیں گے میرا بھائی بڑا نیک تھا، میرا خاندان علماء کا خاندان تھا، تجھ سے پوچھا جائے گا تو نیک تھا کہ نہیں تھا، تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں تھا، تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں ایمان والا، ایمان اپنانا، نیک لوگوں سے تعلق کے ساتھ ساتھ ایمان ہونا، یہ دوسری شرط ہے۔ من لقی النبی، اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی ہو اور حالت ایمان میں ہوئی ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ ومات علی الاسلام، پھر زندگی گزارتے گزارتے اسلام پہ عمل کرتے کرتے لوگوں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پھر اسلام کو چھوڑنا نہیں، جان دے دینی ہے، اسلام کو نہیں چھوڑنا،
دیکھو سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن امت کو یہ سبق دے دیا، لوگوں جان جاتی ہے تو چلی جائے، ایمان نہ جائے، اسلام نہ جائے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، بھاری بھرکم پتھر ان کے سینوں پہ رکھے جاتے، ایمان نہ چھوڑا، اسلام نہ چھوڑا، امت کو سبق دیا، لوگوں جان جاتی ہے تو چلی جائے، ایمان نہ جائے، اسلام نہ جائے، اسلام کی حالت میں زندگی گزر جائے، آخری سانسیں گزریں اسلام کی حالت میں گزریں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، کس قدر پریشانیاں تھیں، گھر بار چھین لیے گئے، کاروبار ختم ہو گئے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑا، اپنوں کو چھوڑنا پڑا، ہجرتیں کرنی پڑی، ساری مصیبتوں کو برداشت کیا۔ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ مطالبہ تو اللہ نے ہر انسان سے کی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102۔ لوگوں تم موت اس وقت آئے، حالت ایمان میں آئے، حالت اسلام میں آئے، تمہاری موت حالت ایمان کی ہو، اسلام کی حالت میں ہو۔ یہ مطالبہ تو اللہ نے ہر انسان سے کیا ہے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، چند لوگوں کی باتوں میں آ کے داڑھی کٹوا دیتے ہیں، رشتہ داروں کی باتوں میں آ کے حجاب کو اتروا دیتے ہیں۔ او بھائی صحابہ کرام نے اسلام نہیں چھوڑا، دین نہیں چھوڑا، ہم معمولی نوکری کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سی دنیا کے لیے نماز کے اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیز صحابہ نے بتایا ہے، لوگوں دنیا ہو، ایمان نہ ہو، ناکام ہو، دنیا کا کچھ نہ بچے، موت آئے، ایمان کی حالت میں آئے، دنیا اور آخرت تیری کامیابی ہے۔ میری عزیز یہ 3 شرائط تھیں کہ جس کی اللہ کے رسول سے ملاقات ہو اور حالت ایمان میں ہو، اور پھر موت بھی حالت اسلام میں آئے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں، ان کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے ان کی معرفت، ان کی عزت و توقیر، ان کی عظمت اور ان کی رفعت کو جگہ جگہ بیان کیا جائے، جہاں دل سے ان کی تصدیق ہے وہاں زبان سے اقرار بھی کیا جائے، اور عوام الناس تک یہ اپنا عقیدہ اپنایا جائے۔ ہم صحابہ کرام کی عظمت کرتے ہیں، ان کی معرفت اور ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ صحابہ کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ ان ہستیوں کا تزکیہ اللہ رب العزت نے خود کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 100 کے اندر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ 3 باتیں کی ہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان ہستیوں سے راضی ہو گیا۔ جس مقدمے کا فیصلہ اللہ فرما دے، کائنات کے کسی انسان کو، کسی مورخ اور فلسفی کو، کسی مقرر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ اللہ ان سے راضی ہو گئے، اور راضی ہوئے کیسے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ فتح سورۃ نمبر 48 آیت نمبر 29 کے اندر، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو گے، وہ رب کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، رکوع کر کے، سجدے کر کے، زندگی کی ساری باتیں، جہاد کیا، ہجرتیں کی، گھر بار لٹایا، اخلاق اپنایا، رکوع اور سجود کیے۔ زندگی کا نصب العین ایک تھا،
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ عزیزو، آج کا انسان اپنی ساری صلاحیتیں دنیا کو راضی کرنے کے لیے لگا دیتا ہے۔ کوئی شخص اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ لوگوں کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت تک برباد کر دیتا ہے، کوئی افسر، سیاستدان اور بعض تر شخصیت سے تعلق بناتے بناتے اور اس کو راضی کرتے کرتے ہر حد پار کر دیتے ہیں۔ لیکن رب کی بات ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مالکوں کا مالک ہے، جو رب العالمین ہے، جس نے پیدا کیا، رزق دیا، عقل و صلاحیت دی، تیرے لیے یہ دنیا رکھی۔ میرے عزیز، حق نہیں بنتا کہ اس رب کو راضی کیا جائے۔ ہم رب کو چھوڑ کے ہر بندے کی فکر کرتے ہیں، رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں۔ نماز جاتی ہے تو جائے، روزہ جاتا ہے تو جائے، حلال و حرام میں تمیز نہیں کرنی، فرق نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے رب کو راضی کرنا اس کو کوئی چھوٹا کام سمجھ لی ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں صحابہ نے رب کو راضی کیا تو کیوں کیا؟ سبب یہ ہے، سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 72، اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، لوگوں دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کسی انسان سے راضی ہو جائے۔ جنت سے بڑی نعمت اللہ کسی انسان سے راضی ہو۔ صحیح مسلم کی 2829 نمبر یہ روایت، ان اللہ تعالی یقول لأہل الجنہ، قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ پوچھیں گے اے جنتیو هل رضیتم، تمہیں جنت ملی ہے، کیا تم راضی ہو؟ وما لنا لا نرضى رب قد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، اللہ ہم نے جنت میں آ کے بھی راضی نہیں ہونا تو کب ہونا ہے؟ اللہ تو نے ہمیں ہر وہ چیز دے دی جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ اللہ فرمائیں گے الا اعطیکم افضل من ذلک، میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز نہ دے دوں؟ اللہ اس سے بھی افضل چیز کوئی ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، وحل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، جنتیوں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں آج کے بعد تم جنتیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جنت سے بڑی نعمت اللہ کسی انسان سے راضی ہو۔ اہل ایمان جنت میں جائیں گے، اللہ ان سے یہ اعلان تب کریں گے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ خوش قسمت ہیں وہ ہستیاں کہ اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم، میں ان ہستیوں سے راضی ہو چکا ہوں۔ ورضوا عنہ، اور یہ ہستیاں رب سے راضی۔ اس کا مطلب یہ ہے مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، گھر بار چھوڑا، ہجرتیں کی، بھوک کو پیاس کو برداشت کیا، لیکن دین پہ شکوہ نہیں کیا، رب پہ شکوہ نہیں کیا۔ یہاں تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو رب پہ شکوے کر دیتے ہیں، بیماریاں ہمارے گھر ہی، پریشانیاں ساڑھے گھر ہی، اور کوئی کر نہیں۔ میرے عزیزو نہیں، ورضوا عنہ، صحابہ نے سب کچھ قربان کر کے بھی کہا کہ اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلا تھا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے انعامات میں بدلے میں جنت دی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اس سے بڑی بھی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، لیکن معاشرے کا ایک بہت بڑا فتنہ، آزاد خیالی کا فتنہ اس وقت رائج کر رہا ہے۔ یہ کالج و یونیورسٹیاں جو علم و معرفت کی دانشگاہیں تھیں، یہاں پہ بجائے علم کے نوجوان طلباء کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے تم آزاد ہو، تمہیں کسی دین کی ضرورت نہیں، کسی ہدایت کی ضرورت نہیں، کسی سنت کی ضرورت نہیں، کسی قرآن کی ضرورت نہیں، خود سوچو، خود فیصلہ کرو، خود کو حلال اور خود کسی چیز کو حرام کہو۔ میرے عزیزو، نوجوانوں کو یہ شعور دینا ہوگا کہ کوئی مریض کہے کہ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، میں اپنا آپریٹ خود ہی کر لوں گا، لوگ اسے بیوقوف کہیں گے۔ کوئی انسان کہے مجھے ٹیچر کی ضرورت نہیں، میں خود ہی انجینئر بن جاؤں گا، لوگ اسے جاہل کہیں گے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ دین کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، اور بندہ کہے کہ مجھے آسمانوں کے رب کی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، نوجوانوں کو یہ شعور دینا ہوگا، عقل بہت بڑی نعمت ہے لیکن وحی کی محتاج۔ جس طرح آنکھ اللہ کی نعمت لیکن اندھیرے میں چراغ کی روشنی نہ جلائی جائے یہ آنکھ نہیں دے سکتی، ویسے ہی عقل جتنی بھی تیز کیوں نہ ہو، اگر قرآن کی روشنی، سنت رسول کی روشنی نہ جلائی جائے گی، صحابہ کا منہج نہ چلایا جائے گا، یہ عقل کبھی بھی جنت کی راہوں کو نہ دیکھ سکے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک ٹرین اگر اپنی پٹری پہ رہے گی تو منزل تک پہنچے گی، اور اگر آزادی کے نام پہ اس پٹری کو ہی چھوڑ دے تباہی اس کا مقدر ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، صحابہ کرام کی معرفت اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان ہستیوں کا تزکیہ اللہ رب العزت نے کیا۔ دوسرا سبب کیا ہے؟
صحابہ کرام کی معرفت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کا امتحان اللہ رب العزت نے لیا۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 3 کے اندر اللہ فرماتے ہیں أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ امتحان لینے والا اللہ ہے اور امتحان بھی پاس کر دیا ہو۔ آج کوئی میٹرک فیل انسان کسی پی ایچ ڈی والے کا امتحان نہیں لے سکتا، کوئی عام انسان کسی ماہر سرجن کا امتحان نہیں لے سکتا۔ سبب کیا ہے؟ اصول اور ضابطہ یہ ہے جتنا بڑا امتحان ہو ممتحن اس سے بڑا ہوتا ہے، اور یہاں پہ امتحان لینے والے اللہ ہیں، اور امتحان کیا لیا؟ فیصلہ فرما دیا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، امتحان لیا اور پھر فیصلہ کر دیا کامیابی کا۔ میرے عزیزو، پھر کائنات کی کوئی زبان ان ہستیوں کے بارے میں تبرہ کرے اور باتیں کرے، اور آج دشمنان اسلام کی سب سے بڑی سازش ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کی عظمت کو نکال لیا جائے، پھر قرآن متزلزل نظر آئے گا، سنت کمزور نظر آئے گی، پورے کا پورا دین مشکوک نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کسی ماہر قانون دان سے پوچھئے، وہ بتائے گا جب کسی مقدمے کو ختم کرنا ہو اس کے گواہوں پہ جرح کی جاتی ہے، جب گواہی نہیں رہیں گے تو مقدمہ کیسے رہے گا؟ یہی تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کا کلام ہم تک پہنچایا۔ جب انہی ہستیوں کو نہیں مانیں گے تو قرآن کو کیسے مانیں گے؟ پھر سنت کو نہیں مانیں گے، پھر دین کو نہیں مانیں گے، اس لیے ان ہستیوں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک عقل مند انسان اگر اس کی جان کوئی ڈاکٹر بچانے، سارا کا سارا گھر اور پورا کا پورا خاندان ان کا احسان مانتا ہے، کوئی شاگرد استاد اسے دنیاوی ہنر سکھا دے، عمر بھر وہ اس کا احسان مانتا ہے، تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے جہنم سے بچنے کے اصول دیے، اللہ کی پہچان کرائی اور محمد الرسول اللہ کی محبت کے اصول بتائے، جنت کی راہیں دکھائیں۔ حق نہیں بنتا کہ ان ہستیوں کے چرچے کیے جائیں۔ اور آج دنیا میں ہر چیز کے حقوق کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا جاتا ہے، عورتوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق اور جانوروں کے حقوق، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی ایڈورٹائزمنٹ اور لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے، ان پہ ظلم نہ کرو، دھوپ میں نہ باندھو، ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ لیکن کبھی ایسا ہوا حکومتی سطح پہ بڑے بڑے سیمینار منعقد کروائے جائیں صحابہ کی عظمت کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے؟ میرے عزیز، صحابہ کرام کی معرفت اس لیے ضروری ہے، اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کا تذکیہ محمد رسول اللہ نے بھی فرمایا۔ صحیح مسلم کی 2533 نمبر یہ روایت، آمینہ کے لال فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، لوگوں بہترین زمانہ مجھ محمد کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تابعین کا، پھر تبع تابعین کا سب سے بہترین دور۔ یہاں چند صحابہ کی بات نہیں کی، مجموعی طور پہ بہترین زمانہ، بہترین صدی، بہترین دور مجھ محمد کا دور ہے، اور بالخصوص جو میرے صحابہ ہیں کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ میرے عزیزو، صحیح مسلم کی 2531 نمبر یہ روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اصحابی امانۃ لامتی فاذا ذهب اصحابی اتی امتی ما یوعدون۔ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں، جس طرح آسمان کے لیے ستارے خیر کا سبب ہیں، امن کا سبب ہیں، جب تک آسمان کے ستارے رہیں گے تب تک آسمان پہ عذاب نہیں آئے گا، ستارے جھڑیں گے، پھٹیں گے، گریں گے، یوم تکون السماء کالمہل، آسمان پگھلتا ہوا نظر آئے گا، ٹکڑے ہوتا نظر آئے گا۔ جب تک ستارے ہیں آسمان محفوظ ہے ہر قسم کے عذاب سے، مصیبت سے۔ فرمایا اصحابی امانۃ لامتی، لوگوں جب تک میرے صحابہ موجود ہیں امت میں، تم بڑے بڑی ازمائشوں سے، مال کے فتنے سے، شہوات کے فتنے سے، خواہشات کے فتنے سے محفوظ رہو گے۔ اور اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا تھا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، لوگوں جب تک صحابہ کرام موجود رہیں گے تم خیر و عافیت پہ رہو گے، آزمائشوں سے بچو گے، پریشانیوں سے بچو گے، اللہ کے عذاب سے بچو گے۔ میرے عزیزو، یہ کامیابی، اتحاد اور امن اور خیر کی علامت اللہ نے کسی جماعت کو نہیں کہا، کسی قوم کو نہیں کہا، کسی نسل کو نہیں کہا۔ فرمایا جو صحابہ کرام کے ساتھ
تعلق اپنا لے اور ان کے منہج کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کی زندگی میں خیریں ہی خیریں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ میرے عزیز، آج گھروں میں نفرتیں، معاشرے میں نفرتیں، مساجد میں اختلاف، ضلالت و جہالت، سبب کیا ہے کہ ہم نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا۔ ایک بڑا توانا درخت ہو اور اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوں تو پھر جتنے بڑے طوفان بھی آ جائیں، آندھی آ جائیں، وہ درخت کبھی گرے گا نہیں، لیکن اگر اسے اس کی جڑوں سے کاٹ دیا جائے تو معمولی ہوائیں بھی اس درخت کو گرانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ جب ہمارا تعلق صحابہ کرام سے مضبوط ہوگا، بڑے بڑے فتنے آئیں گے، سوشل میڈیا کا فتنہ، آزاد خیالی کا فتنہ، اپنی مرضی کا فتنہ، لیکن اگر صحابہ کرام کے منہج سے تعلق مضبوط ہوگا تو یہ فتنے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور دوسری بات، اگر صحابہ کرام سے ہم نے اپنی جڑوں کو کاٹ لیا، پھر مال کا فتنہ آئے گا، وراثت کے نام پہ بھائی کو قتل کرتا نظر آئے گا، والد بیٹے کو قتل کرتا، بیٹا والد کو قتل کرتا نظر آئے گا، پھر شہوات کے فتنے آئیں گے۔ اگر صحابہ کا منہج نہ ہوا، 8 سالہ بچیوں سے ریپ ہوتا نظر آئے گا۔ اگر خواہشات کے فتنے آئے اور صحابہ کا منہج نہ ہوا، دنیا میں تباہی مچے گی۔ سوشل میڈیا کا فتنہ آیا، صحابہ کا منہج نہ ہوا، گھر میں بے حیائی اور فحاشی آ گئی۔ اس لیے میری عزیز، ضروری ہے صحابہ کے منہج کو اپنایا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے خیر، امن، اتحاد اور سکون رکھا ہے تو ان ہستیوں کی وجہ سے رکھا ہے، اور ان ہستیوں کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے منہج پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا سبب، صحابہ کرام کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، اللہ نے ان کے ایمان کو معیار ایمان بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگوں، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا تو ہدایت پاؤ گے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرو گے، ضلالت و جہالت تمہارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صحابہ کے ایمان کو معیار بھی بنایا ہے، میزان بھی بنایا ہے، کسوٹی بھی بنایا ہے، لیکن معاشرے میں فساد، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہر کوئی اپنا الگ معیار بنا کے بیٹھا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں تو صرف قرآن کو مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں صرف اپنی عقل کو مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں تو صرف مفکر کی بات کو مانتا ہوں۔ یہ معیار نہیں ہے، معیار اللہ نے 1400 سال پہلے ہی سیٹ کر دیا تھا۔ لوگوں، معیار صحابہ کا ایمان ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، اس کے ایمان جیسا ایمان لے کر کے آؤ، ان کی عبادت جیسی عبادت اپناؤ، ان کے اخلاق جیسا اپنا اخلاق بناؤ، یہ معیار تھا۔ میرے عزیزو، آج اگر کوئی ایک استاد امتحان لیتے وقت وائٹ بورڈ پہ لکھ دے جواب اور کہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ بالکل اسی طرح کا لکھ کر کے لے آئے، عقل مند انسان اور جو کامیابی چاہتا ہوگا وہ اپنی مرضی سے جواب نہیں لکھے گا، وہ اسی کو بالکل دیکھ کے کاپی کرے گا، نمونہ سمجھ کے اسی کے مطابق لکھ کے لے آئے گا، کیونکہ کامیابی کا معیار اسے بنایا تھا۔ عزیزو، اللہ نے کامیابی کا معیار بنایا ہے تو صحابہ کے ایمان کو، اپنا عقیدہ صحابہ کے عقیدہ جیسا اپناؤ، اپنا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا اپناؤ۔ آج معاشرے میں فتنہ و فساد، فرقہ واریت، اختلاف اور ضلالت و جہالت، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے ہم نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا، ان کے ایمان کو چھوڑا۔ کسی نے اپنی عقل کو معیار بنا لیا، کسی نے اپنے خواہشات کو معیار بنا لیا، کسی نے اپنے نظریے کو معیار بنا لیا، جبکہ اللہ نے معیار بنایا تھا تو محمد رسول اللہ کے اصحاب کے ایمان کو معیار بنایا۔ میرے عزیزو، آخری سبب، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صحابہ کرام کی معرفت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں جن سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ لوگوں، ایمان کی علامت یہ ہے انصار صحابہ سے محبت کی جائے، اور نفاق کی علامت یہ ہے کہ انصار صحابہ سے بغض رکھا جائے۔ اگر کسی صحابی کا نام سن کے دل میں گھٹن محسوس ہو، یہ بندہ وہ ہے جو نفاق کی حالت میں ہے۔ اگر کسی صحابی کا مطالعہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کی لغزشیں ڈھونڈے، یہ نفاق کی حالت میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آیت الایمانی اللہ نے معیار سیٹ کر دیا، دل میں ایمان ہوگا تو صحابہ کرام کی محبت ہوگی۔ بلکہ روایت 75 نمبر، من احبہم احبہم اللہ ومن ابغضہم ابغضہم اللہ۔ لوگوں، جو صحابہ سے محبت کرے گا، اور یہ مجموعی صحابہ کی بات ہے، سارے کے سارے صحابہ
سیدنا امیر معاویہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ساری کی ساری صحابیات، صحابہ کے بارے میں من احبہم احبہم اللہ، جو ان سب سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم ابغضہم اللہ، جو ان میں سے کسی ایک سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، اللہ ایسے انسان سے بغض رکھے گا۔ اس لیے میرے عزیز ان ہستیوں کے بارے میں اپنے دلوں کو پاک کیجیے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے مضبوط کر کے لے جائیے، اپنی اولادوں کو، گھر والوں کو یہ عقیدہ بتائیں، نحب اصحاب رسول اللہ، ہمارا عقیدہ ہے ہم اللہ کے رسول کے تمام ساتھیوں سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، اور کسی کی محبت میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے۔ ہم حضرت علی کو خدا نہیں بناتے، حضرت امیر معاویہ کو صحابہ کی صف سے نہیں نکالتے، ولا نتبرأ من احد منہم، اور کسی ایک صحابی سے برات کا اعلان نہیں کرتے کہ میں فلاں صحابی کو نہیں مانتا۔ عزیزو، ایک کمپنی کا مالک اپنے ملازمین میں سے جسے چاہے جنرل مینیجر بنا دے، 1400 سال بعد میں آنے والا کوئی شخص اگر کہے کہ مجھے اعتراض ہے، میں نہیں مانتا، اس شخص کو جنرل مینیجر نہیں ہونے چاہیے تھا، لوگ اسے بیوقوف کہیں گے، اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ سبب کیا ہے؟ یہ تو مالک کا فیصلہ ہے، جسے چاہے چناؤ کرے، جسے چاہے انتخاب کرے اور اسے اچھے عہدے پہ بٹھا دے۔ یہ انتخاب اللہ نے کیا، صحابہ کرام کو چنا، اللہ رب العزت نے چنا۔ اس لیے جو شخص بھی ان ہستیوں کا احترام نہیں کرے گا، نفاق کی علامت ہے، بغض رکھے گا، اللہ ایسے انسان سے بغض رکھتا ہے میرے عزیزو۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 3688 نمبر یہ روایت، ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، ان رجلا سأل النبی، آگے سوال کرتا ہے اللہ کے رسول ماذا، اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ آپ نے فرمایا ماذا اعددت لها، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا کوئی زیادہ روزے اور نمازیں تو میری نہیں ہیں، لیکن ایک بات ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بڑی کرتا ہوں۔ آپ نے اصول دے دیا، انت مع من احببت، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کا دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء بعد الاسلام فرحنا بقول النبی، اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے انس کو اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشی اللہ کے رسول کا یہ فرمان سن کے ہوئی، انت مع من احببت، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اپنی محبتوں کا جائزہ لو، کس کی محبت میں میرا دل دھڑکتا ہے، کس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہوں، کس کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہوں، کس کی جیت کو اپنی جیت سمجھتا ہوں، اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ اور پھر سیدنا انس فرمایا کرتے تھے، لوگوں گواہ رہنا، انی احب اللہ ورسولہ واحب ابا بکر وعمر، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ، ابو بکر سے محبت کرنا، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان نکون معہم، اور مجھے یقین ہے میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گا۔ سبب کیا ہے؟ بحبی ایاہم، میں ان صحابہ سے سچی محبت کرتا ہوں، وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ابو بکر صدیق جیسے تو نہیں ہیں، میرے اعمال عمر فاروق جیسے تو نہیں ہیں، لیکن میں ان سے سچی محبت کرتا ہوں، اس محبت کی بنا پہ میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ میرے عزیزو، اپنی محبتوں کا جائزہ لو۔ اگر کسی کو ڈاکٹر بننے سے محبت ہو، وہ بچپن میں سے ہی پڑھنے پڑھائی پہ توجہ دیتا ہے۔ کسی کو فوجی سے محبت ہو تو وہ شروع سے ہی اپنی مشقیں اور اپنے جسم کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو صحابہ اور منہج صحابہ سے محبت ہے، صحابہ کرام کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کے مطابق اپنے عقیدوں کو بنایا جائے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ میرے عزیزو، یہی چند باتیں تھیں صحابہ کرام کی۔ تو پہلا حق یہ تھا صحابہ کرام کی معرفت کیوں ضروری ہے، 5 اسباب ذکر کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جو کسی ایک صحابی کو کوئی برا لفظ کہتا ہے، سب کا مطلب صرف گالی دینا نہیں، کوئی کسی صحابی کے بارے میں برا لفظ کہے، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ساری کی ساری انسانیت کی لعنت۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے کسی ایک صحابی کو بھی برا بلا نہ کہنا۔ اور صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ نے چنا ہے، اور جب کسی مقدمے کا فیصلہ اللہ فرما دے کہ رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہو گیا، پھر کائنات کی کوئی عدالت، کوئی قانون، کوئی قلم اور کوئی زبان اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اللہ کا فیصلہ ہے،
کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور اگر پھر بھی کوئی انسان اٹھے اور کہے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں فلاں صحابی کو نہیں مانتا، تو یہ اس کی عقلی کمزوری ہے۔ سبب کیا ہے؟ ہم دنیا میں ہر کام کے لیے ماہرین کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ مرض کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹر کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے، قانون کا مسئلہ ہو تو وکیل کی بات کو، لیکن دین اسلام کی باری ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا واضح فیصلہ ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ کے رسول ان سے راضی، اور پھر بھی کوئی شخص کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، تو یہ وہ بندہ ہے جو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ایمان والوں سے نکل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں، پھر کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار نہیں بچتا کہ وہ اس فیصلے کو نہ مانے اور اپنی رائے کو پیش کرے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم وہ بندہ ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں گھٹن محسوس کرے، تنگی محسوس کرے، اور یہ کہے کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا یا میں اس فیصلے کی تردید کرتا ہوں۔ یہ دنیا کا جاہل اور بدبخت انسان ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، جب ان صحابہ کے منہج کو اور ان کی سیرت کو چھوڑا جائے گا، بدبختی اور ناکامی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے محبت کرنے والا اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔